بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک نئی ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے۔ چلے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سرد صبح وہ بہت خوش تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا اس کی اب تک کی مانگی گئی ساری کی ساری دعائیں اب رنگ لا چکی ہیں۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص سمجھ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین آف کر کے پاس ہی کی مٹھائی کی دکان سے برفی کا بڑا ڈبہ بنوا لایا۔ اسے خالص دودھ کی بنی میٹھی برفی اتنی پسند تھی کہ جب بھی شادی بیاہ یا خوشی کے موقع پر سامنے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا جاتا تو اس کی نظر ہمیشہ برفی پر ہی ٹکتی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اگر اسے برفی پسند ہے تو باقی سب کو بھی یہی پسند ہوگی۔ سب سے پہلے تو نصیر خان، جو گھر کے سربراہ اور اس کے والد تھے، کو اس نے اپنے ہاتھوں سے خوشی کے آنسو کے ساتھ برفی خود کھلائی، اور پھر امی جان اور 12 سالہ چھوٹے بھائی علی کو بھی پھر اس نے سب کچھ بتایا، کیسے، کیوں اور کب اسکالرشپ لگنے پر وہ کوریا پڑھنے جا رہا ہے۔ سارے گھر میں اس شام خوشی کا سما تھا۔ آخر ہوتی بھی کیوں نہ، گھر کا بڑا بیٹا کوریا جا رہا تھا اور آج اس کی آخری شام گھر والوں کے ساتھ تھی۔ امی اور ابو تو جھوم اٹھے تھے۔ اس کی کوریا کے ایک مشہور شہر میں ایک شاندار اسکالرشپ جو لگ چکی تھی۔ واہ عبداللہ، مبارک ہو، ماشاءاللہ اتنی جلدی اسکالرشپ لگ جائے گی، ایسا سوچا تو نہ تھا۔ خیر مبارک ہو بیٹا، باہر جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ پھپھو شمیم مصنوعی مسکراہٹ سے بولے جا رہی تھی۔ شکریہ پھپھو، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ عبداللہ نصیر، ایک 18 سالہ محنتی سا لڑکا، شروع ہی سے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے خود پہ یقین نہ آتا کہ وہ واقعی بیچلر کے لیے باہر جا رہا تھا، وہ بھی اسکالرشپ پر۔ اسے اور والدین کو کوریا میں رہنے اور کھانے پینے کی ٹینشن نہ تھی، کیونکہ وہاں عبداللہ کے ایک ماموں جان 10 سال سے سیٹ تھے اور اپنے بزنس میں وہاں بھی عیش کر رہے تھے۔ بہن کی منت سماجے کے بعد آخر وہ عبداللہ کو ایک مکان ذاتی خرچ پر دینے کو تیار ہو ہی گئے۔ شاید اس لیے بھی کیونکہ عبداللہ محنتی تھا، میٹرک اور ایف ایس سی میں بورڈ ٹاپر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ماہر تھا۔ اس کی یہی بات اس کی پھوپھیوں کو حسد کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیتی۔ وہ اپنے بیٹوں کو عبداللہ سے آگے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر میں تمام پھوپھیاں نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہنے آ گئی تھی۔ اس چہل پہل میں کیسے ہی شام گزر گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ سب کو رخصت کرتے رات ہو چکی تھی۔ رات کو سب نے کسی کی کمی محسوس کی تھی، لیکن کون؟ ابو اور امی تو گھر پر ہی تھے، لیکن علی کہاں چلا گیا تھا؟ رات کے اس وقت عبداللہ کا چھوٹا بھائی علی آخر کہاں تھا؟ عبداللہ اور اس کے گھر والے ساری خوشی بھلا کر اب علی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ علی 12 سال کا عام سا چھوٹا لڑکا جو شرارتی تو نہ تھا اور نہ ہی کبھی وہ اس طرح بغیر بتائے کہیں چلا جاتا تھا۔ آج شام کی چہل پہل میں وہ گھر پر ہی عبداللہ سے ملنے آئے مہمانوں کے بیچ ہی موجود تھا۔ اب آخر وہ کہاں تھا؟ عبداللہ بھی اپنی تیاریاں چھوڑ کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگا۔ تمام رشتہ داروں کے گھر پوچھا گیا، گھر کے پاس پلے گراؤنڈ، پڑوسیوں کے گھر۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ عبداللہ صبح کی فلائٹ کو بھول چکا تھا۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا اپنے بھائی کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ ایک چمکتا آنسو اس کی پلکوں سے نیچے گرا
اور اس کے بعد آنسوں کی قطار جاری ہو گئی۔ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی دی گئی رپورٹ بھی گویا فضولی تھی۔ پولیس بھی علی کو نہ ڈھونڈ سکی۔ سرد رات میں کانپتے ہاتھوں سے اس نے آنسو صاف کیے اور پھر گلیوں میں علی کے مل جانے کی امید میں وہ پھر گھومتا رہا۔ چند گھنٹوں کے بعد اس طرح بیکار گھوم گھوم کر اب وہ نا امید ہو چکا تھا کہ اسی وقت فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اذان سنتے ہی اسے کچھ راحت سی محسوس ہوئی کہ کم از کم اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے۔ وہ مسجد روانہ ہوا، وضو کیا اور اس نے فجر ادا کی۔ رو کر اپنے رب سے سسکیوں کے ساتھ دعا کی۔ وہ کوریا نہیں جانا چاہتا تھا، اسے بس ایک شخص چاہیے تھا اور وہ تھا اس کا بھائی علی۔ گھر واپس آیا تو امی امید لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے نام سر ہلایا تو ایک آنسو امی کی آنکھ سے ٹپک پڑا۔ ابو بھی رات سے اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن علی نہ ملا۔ عبداللہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے باہر جانے کا خواب اور تمام سوچ افکار چور چور ہو چکے تھے۔ کوریا کی لگی اسکالرشپ علی کی غیر موجودگی کے باعث اسے ٹھکرانی پڑی تھی۔ وہ عبداللہ نصیر جو چند گھنٹے پہلے ہنس بول رہا تھا اب صرف دو ہی کام کرتا تھا: علی کی تلاش اور نہ ملنے پر رونا۔ آج علی کی غیر موجودگی کو 10 دن ہو چکے تھے اور یہ دن قیامت کی مان تھے۔ عبداللہ نے ایک غیر معمولی چیز نوٹ کی تھی۔ باقی پھوپھیاں جہاں علی کی غیر موجودگی پر دکھ کا اظہار کرنے صرف 1 اور 2 دن ہی چکر لگا کر چلی گئی تھی، وہیں شمیم پھپھو روز آتی تھی اور کبھی کبھی تو رات بھی گزارا کرتی تھی۔ کیا وہ واقعی دل کی اتنی اچھی خاتون تھی؟ سب تو پھپھو اور اس کے خاندان کو حاسد اور مطلبی کہا کرتے تھے، پھر وہ روز ایسے کیوں آتی تھیں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ابو جان یعنی اپنے بھائی سے سچی میں بہت محبت کرتی ہوں، تبھی ہی ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہی ہیں۔ وہ خود سے احسگی سے بولا۔ آج علی کی تلاش کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ پھپھو شمیم کا آنا جانا اور ظاہری طور پر لہجے کی مٹھاس بھی کم نہ ہو رہی تھی۔ اسی شام پھپھو اپنے ساتھ اپنے گھر سے خود سالن لے کر آئیں کہ عبداللہ کے گھر والوں کو نہ پکانا پڑے۔ ادھر سالن بن چکا تھا تو امی نے پھپھو کے سالن کو ہی سب کے سامنے پیش کیا۔ علی کے گم ہو جانے کے بعد سب برائے نام ہی کھایا کرتے تھے۔ 1-2 نوالے سب کے لیے بہت تھے۔ پھپھو نے بھی ساتھ ہی کھایا اور برتن لے کر رات کو عشاء کی اذان کے بعد ہی چلی گئیں۔ عبداللہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو امی نے چند برتن تھما دیے کہ پھپھو کے گھر دے آئے۔ عبداللہ کے ابو چھوٹے بیٹے کی جدائی کے دکھ میں بے حد بیمار ہو چکے تھے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ وہ برتن تھامے وہاں پہنچا اور دے آیا۔ پھپھو کے تاثرات کچھ عجیب تھے، جیسے وہ جلد از جلد عبداللہ کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہ پھپھو کے گھر کے دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر باہر باغیچے کے قریب ایک کالے دھاگے پر پڑی۔ علی کو کالا دھاگا نہ جانے کیوں پسند تھا۔ اسے یاد آیا کہ علی کے ہاتھ میں کالا دھاگا بغیر کسی وجہ کے بندھا ہوتا تھا، لیکن 1 منٹ اس کی سوچ ایک زوردار زاویے سے سوچنے لگی۔ یہ کالا دھاگا یہاں کیوں، کس سے گرا ہوا ہے؟ کیا یہ کسی کے کپڑوں سے کسی نوکیلی چیز میں پھنسنے کی وجہ سے گرا ہے، یا ویسے ہی اتفاق ہوگا کہ یہاں کالا دھاگا موجود ہے؟ گھر واپس بھی آ کر اس کے ذہن اس دھاگے کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ علی کہاں ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ دھاگا ہوگا۔
وہ پریشان سا ہو گیا۔ رات کو وہ نہ سو سکا تھا۔ اسے عجیب خیالات آتے گئے، کہیں پھپھو ہی تو علی کو غائب کرنے کی وجہ تو نہیں؟ عبداللہ کی کامیابی کے حسد اور جلن میں انہوں نے تو علی کو گواہ نہیں کیا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ پھپھو سے صبح بات کرے گا۔ جب پھپھو اس مسکراہٹ اور مصنوعی مٹھاس بھرے لہجے میں پھر صبح گھر آئیں تو عبداللہ نے موقع دیکھتے ہی پھپھو سے پوچھا کہ پھپھو، آپ نے آخری بار علی کو کب دیکھا تھا؟ اس پر پھپھو ہچکچاتے ہوئے بولنے لگی کہ جب تمہیں کوریا جانے سے پہلے ملنے آئی تھی تب۔ لیکن عبداللہ کو بس ہچکچاہٹ کا ہی انتظار تھا۔ اس ہچکچاہٹ نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس شام کو عبداللہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ عبداللہ نے اپنے دوست ابراہیم سے بات کی تھی، اس سے سب کچھ شیئر کیا تھا۔ اس کے دوست ابراہیم کے والد ایک اچھے اور ہمدرد پولیس آفیسر تھے۔ عبداللہ نے ساری بات بتائی اور شک کی وجہ سمیت سب کچھ بتایا، اور اگلی ہی شام تمام پولیس لیے عبداللہ پھپھو کے باغیچے پہنچایا۔ عبداللہ نصیر نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو بامشکل ہی جوڑ رکھا تھا۔ اگر اس کا شک غلط ہوا تو ایک عجیب سا احساس اس کے اندر ہی اندر دوڑ رہا تھا۔ اس دھاگے کے قریب ساری کی ساری جگہ کھودی گئی۔ اس جگہ تو کچھ نہ ملا، لیکن صرف ایک کونا رہ گیا تھا جو نہ کھودا گیا تھا۔ پھپھو اور اس کے دونوں بیٹے چلانے لگے کہ تم اتنے احسان فراموش نکلو گے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ لیکن عبداللہ نے وہ آخری کونا بھی کھدوانے کو کہا۔ وہ اس بار عام عبداللہ نصیر نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی جدائی میں پھپھو کی شرکت کا یہ شک نہیں یقین تھا۔ پھپھو اور اس کے بیٹوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایسا نہ ہو۔ ایک بیٹا تو عبداللہ کو مارنے تک پر اتر آیا تھا، لیکن پولیس کی موجودگی کے سبب کچھ نہ کر پایا۔ وہ آخری کونا ابھی کھودا ہی تھا کہ عبداللہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ گہری کھدائی کے بعد عبداللہ نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے یوں لگا کہ آسمان ٹوٹ کر اس پر گر چکا ہے۔ وہ کانپنے لگا اور رونے بھی لگا۔ قبر میں عبداللہ کے بھائی علی کی لاش موجود تھی۔ اسے مار کر ادھر ہی دفن کر دیا گیا۔ پھپھو اور اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ تینوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ صرف عبداللہ کی کامیابی سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ عبداللہ نصیر کو آئرلینڈ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا سب سے قابل اسٹوڈنٹ ہونے پر گولڈ میڈل اور کیش پرائز ملا تھا۔ وہ ماں باپ کو بھی آئرلینڈ لے گیا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اس لیے پارٹ ٹائم پڑھایا بھی کرتا تھا۔ اس نے ابو کا بہترین علاج کروایا۔ ابو وہ صحیح سلامت ہیں اور امی بھی بیٹے کی آج کی کامیابی پر خوش تھیں۔ علی کی جدائی کا دکھ تو عمر بھر کا تھا، لیکن شاید اس لیے بھی آج خوش تھیں کہ پاکستان سے دور اب کوئی حسد کرنے والا نہ تھا۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو عبداللہ نصیر کی یہ کہانی کیسی لگی ہے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ اور اگر آپ لوگ ایسی مزید کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔